السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ گرامی قدر صاحب صدر ذی وقار میرے استاد محترم اور امت مسلمہ کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو سہارا دینے والے غیور دل نوجوانوں، آج میں جس موضوع سخن میں اپنے ہونٹوں کو جنبش دلانے والا ہوں وہ موضوع ہے توحید ربوبیت اور توحید الوہیت میں فرق۔ حضرات، توحید ربوبیت اللہ کو مالک ماننا، اللہ کو خالق ماننا، اللہ کو رازق ماننا، اللہ کو رب ماننا، اللہ کو پروردگار ماننا، اللہ کو مدبر فی الامور ماننا، اللہ کو کائنات کا نظام چلانے والا ماننا، اور دوسری طرف توحید الوہیت جس میں خالص اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ اور یارو یہ بات یاد رہے کہ مشرکین مکہ کے کافر جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ بت کوئی ذاتی طور پر نہیں تھے۔ مشرکین مکہ حقیقتاً بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، یہ لات منات عزا ان کے نیک لوگ، ان کی نیک ہستیاں جب فوت ہو جاتی تو وہ اپنے نیک لوگوں، نیک ہستیوں کی عبادت کرتے تھے۔ یہ بت تو انہوں نے نیک لوگوں کی شکلیں اور ڈھانچے بنائے ہوئے تھے، اور لوگوں حقیقت میں وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ ان کا نظریہ نیک لوگوں، نیک ہستیوں کی طرف ہوتا تھا۔ یہ تو بت ان کے ڈھانچے اور ان کی شکلیں بنائی تھی۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اے مکہ کے کافروں، اگر تم ان نیک لوگوں کو، ان نیک ہستیوں کو جو فوت ہو چکے ہیں ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے، وہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سن بھی گئے تو وہ جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور لوگوں بتانا چاہتا ہوں کہ مشرکین مکہ حقیقت میں ان بتوں کو نہیں پوجتے تھے۔ ان کا نظریہ اور جو پوجتے تھے وہ ان نیک لوگوں کو جو نیک ہستیاں فوت ہو جاتی ان کو پوجتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، کہیں گے اللہ ہم نے تو ان کو کہا ہی نہیں تھا، ان کو کہا ہی نہیں تھا کہ ہماری عبادت کرو۔ اور دوسری بات، مشرکین مکہ کے کافر توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، توحید ربوبیت کو مانتے تھے، اور جب توحید الوہیت کی باری آتی، خالصاً اللہ کی عبادت کرنے کی باری آتی تو توحید الوہیت میں شرک کرتے، اللہ کے ساتھ عبادت میں اوروں کو شریک ٹھہرا دیتے۔ ہاں، لیکن توحید ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے،
ہے، کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے کہ اے محبوب پیغمبر، قل من یرزقکم من السماء والارض، ان مشرکین مکہ سے پوچھئے تو صحیح، ان مکہ کے کافروں سے پوچھئے تو صحیح، من یرزقکم من السماء والارض، آسمان و زمینوں سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ اور بتاؤ تو صحیح نا، تمہارا رازق کون ہے؟ امن یملک السمع والابصار، سماعت و بصارت کا مالک کون ہے؟ تمہارے کانوں اور تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے؟ وَمَن یخرج الحی من المیت وَیخرج المیت من الحی، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور تمہارا خالق کون ہے؟ آگے فرمایا وَمَن یدبر الامر، کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ تو کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ مکہ کے کافر ضرور کہیں گے کہ یہ سارے کام کرنے والی ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو ثابت ہوا کہ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے، توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے، پروردگار مانتے تھے، مالک مانتے تھے، خالق مانتے تھے، خالق مانتے تھے، پروردگار مانتے تھے، کائنات کا نظام چلانے والا مانتے تھے۔ اور آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ادھر ایک مسلمان ہے، نبی کا امتی ہے، نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، پھر بھی توحید ربوبیت میں شرک کرتا نظر آتا ہے، توحید الوہیت میں شرک کرتا نظر آتا ہے۔ اور وہ تو مشرکین مکہ تھے جو توحید ربوبیت کو تو مانتے تھے لیکن توحید الوہیت میں شرک کرتے تھے۔ لیکن آج کا مسلمان ہے، نبی کا امتی ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، توحید ربوبیت میں بھی شرک کرتا نظر آتا ہے، توحید الوہیت میں بھی شرک کرتا نظر آتا ہے۔ کہتا کیا ہے کہ غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی، ان کے پاس مشکلات حل کرنے کے اختیارات ہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی کائنات میں تصرف کرتا ہے اور دوسری طرف ایک مشرک اٹھتا ہے، اٹھ کر کے کہتا ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی کے پاس ایک مریدنی آئی، آ کر کے کہتی ہے کہ پیر صاحب میرا خامد فوت ہو گیا ہے، یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، باپ کے غم میں رو رہا ہے۔ پیر صاحب نے پرواز کی، اوپر گیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام سے روحوں والا تھیلا لیا اور جسموں میں واپس لٹا دی۔ اور مجھے بتاؤ تو صحیح نا، یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ اے بڑا افسوس ہوتا ہے، وہ کتوں سے تجھ کو امید، خدا سے نا امیدی، وہ قبروں سے تجھ کو امید، خدا سے نا امیدی، وہ مردوں سے تجھ کو امید، خدا سے نا امیدی۔ مجھے بتا تو صحیح اور